میرا شوہر صرف 9 سال کا تھا۔ وہ مجھ کو بڑی بہن سمجھتا تھا۔ میں اس کو نہلاتی اور سکول بھیجتی۔ میری عمر 21 سال ہو چکی تھی۔ میں ہر دن تڑپتی اور اپنے شوہر کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی۔ میرا سسر بھی جوان تھا اور میری ساس بھی میری ہم عمر تھی۔ ایک دن ساس اپنے میکے گئی تو سسر مجھے اکیلے دیکھ کر میرے پاس آیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات کو شوہر کے ساتھ سوئی۔ صبح اٹھی تو یہ دیکھ کر تڑپ گئی، کیونکہ جس کو بچہ سمجھتی تھی اس نے تو میرے ساتھ۔ میں چپ رہی، مگر اگلی رات کو جو حقیقت پتہ چلی، میرا نام ببلی ہے اور میری عمر 21 سال ہے، مگر میری شادی جس لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے وہ 9 سال کا بچہ ہے۔ میری شادی میرے بھائی نے ہی کروائی ہے۔ مجھے تب معلوم نہیں تھا کہ وہ 9 سال کا بچہ ہے، ورنہ میں یہ شادی کبھی نہیں کرتی۔ میرے ساس اور سسر میرے ہم عمر ہی ہیں۔ میرے سسر کوئی 25 برس کے ہی ہوں گے اور ساس میری طرح 21 سال کی۔ میں انہیں ان کے نام سے ہی بلاتی تھی۔ میری شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا ہے۔ میرے شوہر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں وہ کرنے کے لیے تڑپتی تھی، کیونکہ وہ کرنا مجھے بہت پسند تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں میرے ساس سسر کا کمرہ تھا۔ ان کے کمرے سے ویسی آوازیں زور و شور سے آ رہی تھیں۔ وہ دونوں جوان تھے، اس لیے خوب کبڈی کر رہے تھے۔ ان کے کبڈی کی آواز سن کر میرا بھی دل مچلنے لگا۔ میں سوچنے لگی کاش میرا بھی شوہر جوان ہوتا اور میں اس کے ساتھ خوب کبڈی کھیلتی، مگر میری قسمت میں بچہ ہی تھا جو مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ یہ بات اسے سمجھانے میں میری ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کی بہن نہیں ہوں بلکہ بیوی ہوں۔ میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی جب میرا سسر اپنے کمرے سے باہر آئے۔ وہ میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ننھا منھا شوہر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں بھی سو گئی۔ صبح اٹھ کر بلال کو اسکول جانے کے لیے تیار کیا، اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ اس کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ میرے ساس سسر دونوں ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے۔ صبح جاتے اور رات کو واپس آتے۔ میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ دانش کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آئی اور سوچنے لگی نہ جانے کب میرا شوہر جوان ہوگا اور میری زندگی بھی بدلے گی۔ گھر میں صفائی کرنے کے بعد میں اپنے ساس کے کمرے میں ہی شاور لینے چلی گئی۔ اپنے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ گھر کا بڑا دروازہ بند تھا، اس لیے کمرے کو بند نہیں کیا۔ میں شاور لے کر کمرے میں آئی اور وہیں کھڑے ہو کر بال سکھانے لگی۔ میری عادت تھی کہ میں کپڑے بعد میں تبدیل کرتی تھی۔ میں نے اپنے سینے اور کمر تک صرف تولیہ باندھ کر خود کو آدھا ڈھانپا ہوا تھا۔ میں ساتھ گنگنا رہی تھی جب اچانک کمرے میں سسر جی آ گئے۔ وہ مجھے پھٹی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ میرا بدن بہت سفید تھا۔ انہیں دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی اور بہر کی جانب بھاگی تو میرا تولیہ اتر گیا۔ میں تولیہ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے سسر نے مجھے بنا لباس کے دیکھ لیا تھا۔ یہ میرے لیے شرم کی بات تھی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکال کر پہنے۔ میرے دوسرے کپڑے سسر کے کمرے میں ہی تھے۔ میں باہر آئی تو سسر لاؤنج میں بیٹھے میرے منتظر تھے۔ دروازے کو دوسرا تالا بھی لگایا کرو، کوئی بھی دروازہ کھول کر اندر آ سکتا ہے۔ وہ میری جانب گہری نظروں سے دیکھ کر بولے، جی بہتر۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اپنے کپڑے بھی ہمارے کمرے سے اٹھا لینا، ایسا نہ ہو تمہاری ساس دیکھ لے۔ ان کی یہ بات مجھے کافی حیرت زدہ لگی کہ میری ساس ہم پہ شک کیوں کریں گی۔ میرے سسر کام پر دوبارہ چلے گئے۔ میرا رکا سانس بحال ہوا۔ دن کے وقت میں بلال کو اسکول سے لینے جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گیا، میرے سسر صبح سے 2 بار گھر کے چکر لگا چکے تھے۔ مجھے 1 کپ چائے بنا دو ببلی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، 1 کپ چائے بنا دو۔ ان کے کہنے پر میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ جب چائے بنا کر سسر جی کو دی تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ میں سہم سے گئی۔ رات کے وقت میری ساس گھر آئی تو پریشان لگ رہی تھی۔
ان کی والدہ بیمار تھی، اس لیے میرے سسر انہیں اپنی والدہ کے گھر چھوڑ آئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، بلال بھی سو گیا تھا۔ میں اپنے سسر کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ جب واپس آئے تو میں انہیں کمرے میں ہی کھانا دیا اور کچن میں کام کرنے لگی۔ اچانک میرے سسر میرے اتنے قریب آئے کہ ان کی گرم سانسیں مجھے اپنے سانسوں میں سماتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں فوراً ان کے پاس ہٹی، مگر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر جانے سے روک دیا۔